بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے بارے میں، مدینہ کا سکون اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ مدینہ منورہ اس وقت اسلامی ریاست کا مرکز تھا، مگر یہاں کا ماحول آج کے دارالحکومتوں کی طرح شور و ہنگامے سے بھرپور نہیں تھا۔ یہاں کی گلیاں خاک آلود مگر پرسکون تھی، گھروں کی دیواریں مٹی کی تھی، چھتیں کھجور کے تنی اور پتوں سے ڈھکی ہوئی، اور بازار میں زیادہ تر کھجور، اناج، کپڑا اور چند ضرورت کی اشیاء ہی فروخت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی بالکل سادہ تھا، کوئی خاص فرش نہیں، بس ایک چٹائی، ایک تکیہ اور پانی کا ایک مشکیزہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک بھی زیادہ تر جو کی روٹی اور پانی، کبھی کھجور یا دودھ، گوشت تو مہینوں بعد آتا اور مچھلی تو شاید برسوں میں ایک بار۔ یہ سادگی محض دکھاوے کے لیے نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ یقین تھا کہ جب تک رعیہ کی اکثریت سادہ زندگی گزارتے ہیں، حکمران کو بھی ویسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن عصر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہی تھی کہ دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں تازہ مچھلی ہے۔ مچھلی پر سمندر کی خوشبو چمکتی ہوئی جلد اور اس کی تازگی واضح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ کئی سال ہو گئی، مچھلی کا ذائقہ یاد بھی نہیں رہا۔ یہ ایک عام انسانی خواہش تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی خادم اسلم سے کہا، اے اسلم، اگر کبھی موقع ملے اور مچھلی مل جائے تو اچھا ہوگا۔ یہ بات کسی حکم کے لہجے میں نہیں تھی، بس ایک خواہش کا اظہار، مگر اسلم نے اسے دل پر لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اگلے ہی صبح اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ مچھلی لے کر ہی واپس آئے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ میں تازہ مچھلی ملتی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے اسے جدہ یا سمندر کے قریب کسی بستی تک جانا پڑتا جو کئی دن کے مسافات پر تھی۔ اسلم نے ایک اونٹ لیا، پانی کا مشکیزہ بھرا اور سفر شروع کیا۔ صبح کے وقت ریت ٹھنڈی تھی، مگر جیسے جیسے سورج اوپر آیا تپش بڑھتی گئی۔ دوپہر تک اس کی کمر جھلسنے لگی۔ پانی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ راستے میں کئی سایہ نہیں تھا۔ کبھی وہ ریت پر ننگے پاؤں چلتا، کبھی اونٹ پر بیٹھتا۔ 2 دن بعد وہ سمندر کے قریب پہنچا۔ نیلا پانی ہی جاگ سے بھری کنارے اور کشتیاں جو مچھلی سے بھری ہوئی تھی۔ اسلم نے ایک تازہ مچھلی خریدی، اسے کپڑے میں لپیٹا اور جلدی جلدی واپسی کا سفر شروع کیا تاکہ مچھلی خراب نہ ہو۔ واپسی کا سفر اور بھی مشکل تھا کیونکہ اب اسلم کے پاس ایک قیمتی چیز تھی۔ مچھلی جیسی گرمی میں خراب ہونے سے بچانا تھا۔ وہ دن رات چلتا، کم پانی پیتا تاکہ وہ زیادہ رکنا نہ پڑے۔ چہرہ دھوپ سے جل گیا، ہونٹ پھٹ گئی اور سانس پھولنے لگی، مگر دل میں ایک ہی جذبہ تھا، امیر المؤمنین کو مچھلی دینی ہے۔ آخر کار کئی دن کی مشقت کے بعد اسلم
مدینہ واپس آیا۔ وہ پسینے میں شرابور، کپڑے گرد آلود، چہرہ لال اور آنکھیں میں تھکن کی آثار، ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی مچھلی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر چھونک کر کہا، یہ کیا حال کر لیا اسلم؟ کہاں تھی تم؟ اسلم نے سانس بحال کرتی ہوئی کہا، امیر المؤمنین، آپ نے مچھلی کی خواہش کی تھی، میں سمندر کی کنارے گیا، وہاں سے تازہ مچھلی لایا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر فکر کے آثار آ گئی۔ انہوں نے مچھلی کی طرف دیکھا، پھر اسلم کے حالات دیکھی، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر کہا، اللہ کی قسم، عمر اپنی خواہش کے لیے کسی بندے کو اتنے مشقت میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ لقمہ میری گلے میں پھنس جائے گا اگر میں جانوں کہ اس کے لیے میری خادم نے اپنی جان کی مشقت اٹھائی ہے۔ انہوں نے مچھلی کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اسے کسی ضرورت مند کو دے دو، شاید اس کے نصیب میں ہو۔ یہ خبر مدینہ بھر میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکمران نے محض اس لیے اپنی خواہش کو قربان کر دیا کہ ایک شخص کو تکلیف نہ ہو۔ بازاروں میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ ہے عدل و خوف خدا جو اس امت کو عزت دیتا ہے۔ یہ واقعہ آج تک ایک مثال ہے کہ قیادت صرف حکم چلانے کا نام نہیں، بلکہ رعیہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھانا اور اپنی خواہش کو ان پر ترجیح نہ دینا ہی اصل قیادت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔